الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ سامعین و ناظرین، ہماری یہ ویڈیو وہابی دوخانی فرقہ کے نام نہاد خود ساختہ امام المناظرین اور مشہور گپی مولوی نجیب عمر دوخانی کی ویڈیو کے جواب میں ہے۔ وہابی نجیب عمر دوخانی صاحب نے ایک ویڈیو بنائی جو تقریباً 11 منٹ پر مشتمل ہے، اور اس ویڈیو کا عنوان کچھ یوں تھا: عرس کرنا کیسا ہے۔ نجیب دوخانی صاحب نے اپنی اس ویڈیو میں حسب سابق خلط مبحث سے کام لیتے ہوئے کس بیانی عیاری مکاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے عرس کے متعلق گفتگو کی، اور یہ فتویٰ جھڑا کہ عرس کرنا بدعت ہے۔ سامعین و ناظرین، نجیب دوخانی صاحب نے جو پہلا حوالہ پیش کیا، میں حیران ہوں۔ ایک جانب یہ بندہ خود کو امام المناظرین کہلواتا ہے، سمجھتا ہے، جناب کی اوقات یہ ہے کہ ایک اردو کی عام عبارت حضرت اسے بھی نہیں سمجھ سکے۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ حضرت اس عبارت کو سمجھے ہیں تو پھر یہ بات لازمی ہے حضرت نے خیانت کا مظاہرہ کیا۔ یہاں پر مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حوالہ پیش کیا تفسیر نور العرفان شریف سے۔ عبارت کو اتنی مشکل نہیں تھی سمجھنا، جس کو کوئی مشکل ہو یا بندے کو محنت کرنی پڑے۔ حضرت نے وہ عبارت پیش کر کے سنی علماء کا موقف بنا کر پیش کیا، حالانکہ وہ سنی علماء کا، سنیوں کا موقف نہیں ہے، بلکہ جو اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، جب ان کا انتقال ہوتا ہے تو اس وقت جو ان کو سرور و شادمانی حاصل ہوتی ہے، خوشی حاصل ہوتی ہے، مفتی صاحب علیہ رحمہ اس خوشی کے متعلق لکھ رہے تھے، تو نجیب دوخانی صاحب نے وہ عبارت اٹھا کر، کیونکہ اس میں عرس اور شادی کا لفظ تھا، وہ عبارت اٹھا کر سنی علماء کا موقف بنا کر، سنیوں کا موقف بنا کر پیش کر دیا۔ یہ گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ یہ مفتی صاحب کا حوالہ پیش کیا، انشاءاللہ میں اس پہ گفتگو کرتا ہوں، وہ عبارت میں دوبارہ پڑھوں گا۔ اسی طرح نجیب دوخانی صاحب نے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک فتاوی عزیزی سے پیش کیا اور کہا کہ جی یہ دیکھیں، شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی عرس کے مخالف ہیں۔ انشاءاللہ اس پہ بھی گفتگو کریں گے کہ حضرت نے یہاں پر بھی 2 نمبری سے کام لیا۔ اسی طرح نجیب دوخانی صاحب نے قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حوالہ پیش کیا، کہا کہ جی یہ دیکھیں، قاضی صاحب کی عبارت میں عرس کا لفظ بھی آ گیا، لہٰذا قاضی صاحب عرس سے منع کر رہے ہیں، روک رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس پہ بھی گفتگو کریں گے، یہاں پر نجیب دوخانی صاحب نے کیا چلاکی کی ہے، کیا 2 نمبری کی ہے، انشاءاللہ اس کا بھی اظہار کرتے ہیں۔ سامعین و ناظرین، اسی طرح شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی حوالہ پیش کیا۔ نجیب دوخانی صاحب نے کہا کہ جی یہ دیکھیں، شاہ صاحب بھی عرس کے مخالف ہیں۔ سامعین و ناظرین، بندہ ناچیز نجیب دوخانی کی طرح خلط مبحث سے کام نہیں لے گا۔ سب سے پہلے سنی علماء کا جو موقف ہے، عرس کے متعلق نظریہ ہے، وہ پیش کروں گا۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس چیز کو عرس کہتے ہیں، یا عرس کی حقیقت کیا ہے، اور جو آپ کے خلفاء ہیں، سنی علماء ہیں، ان کی کتب سے چند عبارتیں پیش کروں گا، تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ جو اس مکار نے مفتی صاحب رحمہ اللہ کی عبارت پیش کر کے غلط مفہوم اس کا نکالا، عبارت میں 2 نمبری کی اور موقف بنا کر پیش کیا، اس کا آپ کو پتہ چلے کہ حقیقت کیا ہے اور سنیوں کا عرس کے متعلق موقف کیا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ العزیز جو نجیب دوخانی صاحب نے مفتی صاحب کی عبارت پیش کی، شاہ عبدالعزیز صاحب کی پیش کی، قاضی ثناء اللہ صاحب کی پیش کی، انشاءاللہ اس پہ گفتگو کریں گے، اور پھر آخر میں چند حوالہ جات میں شیخ عظام علماء کرام کے پیش کروں گا، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ وہ بزرگ، وہ اکابر کہ دوخانی فرقہ بھی جن کا نام عوام کو گمراہ کرنے کے لیے لیتا ہے، وہ بھی عرس کے قائل تھے۔ سامعین و ناظرین، فتاوی رضویہ شریف، یہ میں اب حوالہ پیش کر رہا ہوں امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتاوی رضویہ سے۔ عرس کس کو کہتے ہیں، حقیقت کیا ہے عرس کی، ذرا آپ سماعت فرمائیں۔ فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 9، رضا فاؤنڈیشن لاہور، جو میرے پاس ہے۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عرس کے متعلق بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اولیاء کرام کے مزارات پر ہر سال مسلمانوں کا جمع ہو کر قرآن مجید کی تلاوت یا اور مجالس کرنا اور اس کا ثواب ارواح طیبہ کو پہنچانا جائز ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ
فرما رہے ہیں جبکہ منکرات شرعیہ، چونکہ وہابی دوخانی فرقہ جب بھی میلاد کے اوپر بکواس کرے گا یا عرس کے اوپر بکواس کرے گا یا اکابرین کے معمولات ہیں ان پہ بکواس کرے گا، عوام کو ان سے منع کرے گا، تو یہ خرافات کا سہارا لیتے ہیں، منکرات کا سہارا لیتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں یہ کام ہو رہا ہے، ڈھول ڈھمکے ہو رہے ہیں، فلانا کام ہو رہا ہے، ڈھمکانا ہو رہا ہے، جبکہ سنی علماء اس کا اپنی کتب کے اندر رد فرما چکے ہیں۔ فرمایا جبکہ منکرات شرعیہ، آگے مثالیں دے رہے ہیں امام اہل سنت، حضرت مجدد پاک امام اہل سنت فرماتے ہیں جبکہ منکرات شرعیہ مثل رقص و مزامیر وغیرہ سے خالی ہو، اعلی حضرت فرما رہے ہیں، فرمایا عورتوں کو قبور پر جانا ویسے جانا نہ چاہیے، نہ کہ مجمع میں بے حجابانہ اور تماشے کا میلہ کرنا اور فون وغیرہ بجوانا، یہ سب گناہ و ناجائز ہیں۔ جو شخص ایسی باتوں کا مرتکب ہو اسے امام نہ بنایا جائے۔ عرس کا مطلب حقیقت یہ بیان کی اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، امام اہل سنت نے، کہ مسلمانوں کا جمع ہو کر ہر سال مزار کی زیارت کرنا اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا یا مجالس کا اہتمام کرنا اور اس کا ثواب ارواح طیبہ کو پہنچانا جائز ہے، یہ عرس کی حقیقت ہے۔ باقی رہے گی منکرات، فرمایا منکرات شرعیہ مثل رقص، ڈھول بھنگڑے، یہ جو بھنگی چرسی مزارات کے اوپر اس طرح کے افعال کا ارتکاب کرتے ہیں، یا مزامیر وغیرہ سے یہ محافل خالی ہوں، اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں، اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے، نجیب دخانی صاحب ذرا کانوں کی صفائی کروائیں اور یہ عبارتیں سنیں اعلیٰ حضرت کی، کیوں خیانتیں کرتے ہیں آپ۔ فرمایا یہ جو خواتین بے حجابانہ مجمع میں جاتی ہیں ان ایام میں اور یہ تماشے کا میلہ کیا جاتا ہے اور موسیقی وغیرہ دیگر یہ معاملات ہوتے ہیں، فرمایا یہ سب گناہ و ناجائز ہیں، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو ایسی باتوں کا مرتکب ہو اسے امام نہیں بنانا چاہیے۔ اب کتنا سخت فتویٰ ہے منکرات شرعیہ کے متعلق، یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، اور یہ بدبخت خیانت کر کے ایک وہ موقف جو اعلیٰ حضرت کا نہیں ہے ان کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں۔ حیا سے کام لیں نجیب دخانی صاحب، یہ ایک حوالہ اعلیٰ حضرت کا۔ اسی طرح یہ فتاوی صدر الافاضل اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان قادری حنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی رحمہ اللہ، یہ کیا فرماتے ہیں؟ فتاوی صدر الافاضل، فرمایا بزرگان دین کے مزارات پر ان کی وفات کے دن جو لوگ زیارت و ایصال ثواب و حصول برکات کے لیے سالانہ حاضر ہوتے ہیں اس کو عرس کہتے ہیں۔ جی، امام احمد رضا خان قادری حنفی جو امام اہل سنت ہیں، مجدد ہیں، ان کے خلیفہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمہ اللہ جو صدر الافاضل کے لقب سے مشہور ہیں، مفسر قرآن ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ بزرگان دین کے مزارات پر ان کی وفات کے دن جو لوگ زیارت ایصال ثواب کرنے کے لیے اور حصول برکات کے لیے سالانہ حاضری دیتے ہیں، فرمایا اسے عرس کہتے ہیں، یہ عرس کی حقیقت ہے۔ اور یہ بدبخت کہہ رہا تھا کہ جی یہ دیکھیں اللہ کے ولیوں کے جو وفات کے ایام ہیں ان میں خوشی کا اظہار کرنا، شادی کا مظاہرہ کرنا، سرور و شادمانی، یہ اس چیز کو عرس کہتے ہیں۔ یہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمہ اللہ۔ اسی طرح یہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک اور خلیفہ ہیں، حضرت مولانا ظفر الدین بہاری علیہ رحمہ، ان سے ایک سوال کیا گیا، سوال کے جواب میں فرماتے ہیں کہ عرس متعارف مذکور فی السوال کہ ہجوم زنا و تماشا مردمان، آثار شرکیہ و ارتکاب معاصی، نظارہ اجنبیہ و لہو و لعب و طوائفان و آلات مزامیر سے خالی ہو، و لہو و لعب و طوائفان و آلات مزامیر سے خالی ہو، بلا شبہ جائز و درست ہے۔ یعنی شرکیہ آثار، گناہوں کے ارتکاب اور اجنبیہ کے نظارے سے، لہو و لعب، طوائفیں وغیرہ جو اس طرح کی خواتین وہاں پر حاضر ہوتی ہیں، بھنگڑے ڈالتی ہیں، اسی طرح
مزامیر کے جو آلات ہیں، تماشا خواتین اور مرد کا، ان تمام معاصی سے جو عرس خالی ہو، فرمایا وہ بلا شبہ جائز و درست ہے۔ مزید آگے فرمایا کہ عرس کی غرض کیا ہے، انعقاد کا مقصد کیا ہے، مطلب کیا ہے، کیوں عرس کیا جاتا ہے؟ فرمایا ظاہر ہے کہ غرض انعقاد اس محفل سے ایصال ثواب، فاتحہ و قرآن خوانی ہے، تحصیل خیر و برکات ہے، اور یہ دونوں بلا شبہ جائز ہے۔ فرمایا عرس کا مقصد یہ ہے کہ ایصال ثواب کے لیے فاتحہ اور قرآن خوانی ہو اور خیر و برکات کا حصول ہو۔ فرمایا یہ دونوں کام بلا شبہ جائز ہیں۔ فتاوی حضرت مولانا ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں، یہ اب ہمارا موقف ہے۔ اسی طرح فتاوی حشمتیہ، یہاں پر مولانا حشمت علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں عرس کی حقیقت صرف اسی قدر ہے کہ کسی مقبول بارگاہ الہ کی یادگار میں مسلمان جمع ہوں، قرآن عظیم، درود شریف پڑھیں، خدا عز و جل اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے حلقے ہوں، مواعظ حسنہ اور میلاد شریف کے جلسے ہوں، کچھ کھانا پکا کر یا شیرنی منگا کر ان سب چیزوں یعنی خیرات و حسنات کا ثواب ان بزرگ کی روح کو پہنچا کر ان کی روحانیت سے فیوز و برکات حاصل کیے جائیں۔ اور شک نہیں کہ عرس کی یہ حقیقت جو پیچھے بیان ہوئی، مواعظ حسنہ ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر ہو، اللہ تعالیٰ کا ذکر خیر ہو، قرآن عظیم کی تلاوت کی جائے، درود شریف پڑھا جائے، فرمایا عرس کی یہ حقیقت حق کا یقیناً بلا شبہ جائز و مستحسن و ثواب۔ یہ فتاوی حشمتیہ کے اندر مولانا حشمت علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ واضح طور پہ عرس کی حقیقت لکھتے ہیں۔ یہ 4 حوالے ہو گئے۔ 5واں حوالہ حکیم الامت مفسر قرآن مفتی محمد احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ کیا فرماتے ہیں؟ انہی کا حوالہ دے کر یہ عوام کو گمراہ کر رہا تھا، غلط اس نے عرس کا مطلب بیان کر کے علماء اہل سنہ و جماعت کے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کی۔ مفتی صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں عرس کی حقیقت صرف اس قدر ہے کہ ہر سال تاریخ وفات پر قبر کی زیارت کرنا اور قرآن خوانی و صدقات کا ثواب پہنچانا۔ یہ مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ان تمام حوالہ جات کو سماعت کر لینے کے بعد یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ عرس کا مفہوم، عرس کا مقصد سنی علماء کے ہاں کیا ہے، صرف اسی قدر ہے کہ قرآن خوانی کی جائے جمع ہو کر، محافل کا انعقاد کیا جائے، ذکر و اذکار ہوں، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھا جائے، مواعظ حسنہ ہوں، صدقہ و خیرات کیا جائے، اور ان تمام کا ثواب اللہ کے ولی کی بارگاہ میں پیش کر کے ایصال ثواب کر کے ان کے فیوز و برکات حاصل کیے جائیں، ان سے فیض حاصل کیا جائے۔ یہ عرس کا مقصد ہے، مفہوم ہے سنی علماء کے ہاں، اور یہ بدبخت جہل انسان کیا بیان کر کے ان کے کھاتے میں کیا ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ تو تھی عرس کی حقیقت اور سنی علماء کا موقف۔ سامعین و ناظرین، جو نجیب دوخانی صاحب نے حوالہ جات پیش کیے، اب اس جانب آ جائیں، ان کی کیا حقیقت ہے؟ انشاءاللہ العزیز جو اس نے حوالہ جات پیش کیے، اس کے بعد جو علماء و مشائخ ہیں ان کا کیا نظریہ تھا، ان کے معمولات کیا ہیں عرس کے متعلق، وہ بیان کروں گا۔ سامعین و ناظرین، یہ میرے پاس تفسیر نور العرفان شریف جو حوالہ اس نے پیش کیا، اس کا جواب آپ سماعت فرما لیں، اس کی کیا حقیقت ہے، اس نے کیا 2 نمبری کی، عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہی سورت فرقان جس کا یہ حوالہ پیش کر رہا تھا، میں عبارت پڑھ دیتا ہوں، آپ ذرا سماعت فرمائیں۔ مفتی صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں معلوم ہوا کہ مومنوں کے لیے ان کی موت خوشی کا وقت ہوتا ہے۔ یہ عبارت پھر سنیں، کن کے لیے؟ مومنوں کے لیے۔ ایک بار پھر سن لیں، مومنوں کے لیے ان کی موت خوشی کا وقت ہوتا ہے۔ مفتی صاحب آگے فرماتے ہیں اسی لیے صالحین کے موت کے دن کو عرس یعنی شادی کا دن کہا جاتا ہے۔ فرمایا ایسے ہی قیامت کا دن ان کے لیے سرور و شادمانی کا دن ہوگا۔ کن کے لیے؟ جو مومن دنیا سے جانے والے ہیں، وصال فرمانے والے ہیں۔ کن کی بات کر رہے ہیں؟ جو دنیا سے
جانے والے اللہ کے ولی ہیں، کیوں؟ دنیا ان کے لیے قید خانہ ہے، وہ قید خانے سے آزاد ہو کر اللہ تعالیٰ کے ہاں حاضر ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ کیا یہ ان کے لیے خوشی کا دن نہیں ہے؟ یہ عرس کا دن نہیں ہے؟ سرور و شادمانی کا دن نہیں ہے؟ مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس عبارت کے اندر جو میت ہے، دنیا سے جانے والے ہیں، اللہ کے ولی وصال فرمانے والے ہیں، ان کے متعلق یہ بات لکھ رہے ہیں اور یہ کہہ رہا ہے کہ عرس کا معنی ان کے ہاں یہ ہے، سرور و شادمانی، شادی کا دن یا عرس کا دن۔ اب کتنی اس نے خیانت کی اس عبارت کے اندر کہ جو اللہ کا ولی دنیا سے جانے والا ہے ان کے لیے عرس اور شادی کا دن ہے، کیوں؟ وہ قید خانے سے آزاد ہو کے اللہ تعالیٰ کے ہاں حاضر ہو رہا ہے، اور فرمایا قیامت کا دن بھی ان کے لیے ایسے ہی خوشی کا دن ہوگا۔ یہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عبارت ہے، اور اس نے یہ مفہوم جو علماء اہل سنہ و جماعت ہیں ان کے کھاتے میں ڈال دیا، اور یہی مفہوم جو مرنے والے ہیں اللہ کے ولی، یہی مفہوم، اسی قسم کا مطلب مانا خود وہابی دیوخانی فرقہ کی کتب کے اندر بھی موجود ہے، میں انشاءاللہ بھی بیان کرتا ہوں۔ یہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عبارت اس نے یہاں پر گڑبڑ کی، 2 نمبری کی، دھوکے سے کام لیا، کس بیانی سے کام لیا، غلط اس کا مطلب مفہوم بیان کیا۔ یہ سنی علماء کا موقف نہیں بیان ہو رہا، بلکہ جو دنیا سے جانے والے ہیں ان کا نظریہ، ان کی خوشی بیان ہو رہی ہے، جو دنیا سے جانے والے ہیں۔ یہ میرے پاس کتاب ہے امداد المشتاق، صفحہ نمبر اس کا 87 ہے۔ دیکھنا اب یہ ہے کہ عرس کا دن کن کے ہاں متعارف ہے، کون اللہ کے ولیوں کے وفات کے دن کو عرس کہتا ہے، باقاعدہ حدیثیں پیش کر کے استدلال کر کے عرس کا دن کہتے ہیں۔ یہ امداد المشتاق صفحہ نمبر 87، یہاں پر کہتے ہیں جب منکر نکیر قبر میں آتے ہیں، مقبولان الہی سے کہتے ہیں نوم کا نومت العروس، عرس کے رائج ہے اسی سے ماخوذ ہے۔ مقبولان الہی سے کہتے ہیں نوم کا نومت العروس، یہ حدیث پاک کا جملہ آگے لکھا، عرس کے رائج ہے اسی سے ماخوذ ہے۔ اگر کوئی اس دن کو خیال رکھے اور اس میں عرس کرے تو کون سا گناہ لازم ہوا؟ یہ اب نجیب دیوخانی صاحب کے منہ کے اوپر بہت بڑا تماچا ہے تھانوی کا، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، یہ بہت بڑا تماچا ہے۔ نجیب دیوخانی صاحب کوئی آئینہ لے کے تھوڑا سا اپنی شکل کو دیکھیں۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی اس دن کو خیال رکھے اور اس میں عرس کرے تو کون سا گناہ لازم ہوا؟ امداد المشتاق صفحہ نمبر 87 کے اوپر، یہ آپ کی کتاب ہے۔ اسی طرح عرس، یہ کلیات امدادیہ، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، جو وہابی دیوخانی فرقہ کے جو مولوی ہیں ان کے پیر ہیں، شیخ المشائخ حاجی امداد اللہ صاحب صفحہ نمبر 82 کے اوپر لفظ عرس پہ گفتگو کرتے ہوئے، لفظ عرس ماخوذ اس حدیث سے ہے نوم کا نومت العروس، نوم کا نومت العروس، اس حدیث سے لفظ عرس ماخوذ ہے، یعنی بندہ صالح سے کہا جاتا ہے کہ عروس کی طرح آرام کر، کیونکہ موت مقبولان الہی کے حق میں وصال محبوب حقیقی ہے۔ وہی بات جو مفتی صاحب رحمہ اللہ نے کی ہے، مقبولان الہی کے حق میں، مفتی صاحب بھی یہی فرما رہے ہیں جو وصال فرمانے والے ان کے حق میں۔ اچھا، یہ کیا لکھتا ہے کہ اس سے بڑھ کر کون عروسی ہوگی؟ صفحہ نمبر 82 کے اوپر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عرس کا معنی بھی بیان کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ موت مقبولان الہی کے حق میں یہ وصال محبوب حقیقی ہے۔ یہی بات مفتی صاحب نے بیان کی۔ وہاں پر اگر تم نے وہ مفتی صاحب کی عبارت پیش کر کے ہمارا موقف بنا دیا تو یہ تمہارا موقف بھی ہے، تمہارے مولوی حضرات، تمہارے پیر حضرات بھی یہی موقف بیان کرتے ہیں کہ عرس کا معنی یہ ہے۔ یہ 2 حوالے ہو گئے۔ یہ تیسرا حوالہ ذرا صراط مستقیم آپ ذرا سماعت فرمائیں۔ وہابی دیوخانی فرقہ کے بہت بڑے مولوی اسماعیل دہلوی، یہ اسماعیلی فرقہ کے بانی اور سربراہ ہیں۔ صفحہ نمبر اس کتاب کا 104 ہے، اور یہ نجیب دیوخانی صاحب کے جو بڑے ابے ہیں ان میں سے ایک یہ ہیں اسماعیل دہلوی صاحب۔
لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء اور مقبولوں کے لیے موت ایک ایسا پل ہے کہ ان کو اپنے دوست تک پہنچا دیتا ہے، اپنے دوست تک پہنچا دیتا ہے، اور ان کو ایسے انعام اور معارف عطا ہوتے ہیں کہ اس جہاں میں زندوں کو بہت کم ملا کرتے ہیں۔ یہ موت کے متعلق لکھ رہے ہیں۔ یہی بات مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھی ہے تفسیر نور العرفان شریف میں، جس کو آپ نے ہمارا موقف بنا کر غلط طور پہ پیش کیا۔ یہ 3 حوالے میں نے وہابی دوخانی فرقہ کی کتب سے پیش کیے۔ چوتھا حوالہ ذرا آپ سماعت فرمائیں، اس میں واضح طور پہ یہ الفاظ ہیں، شادی کے الفاظ ہیں، شادمانی کے، عرس کے الفاظ ہیں۔ حدیث پیش کر کے تھانوی نے استدلال کیا ہے، حدیث سے اس کا استنباط کیا۔ بھئی تمہارے اکابر اگر حدیث سے اس کا استنباط کریں، اس کے ثابت کرنے کے لیے روایات کو پیش کریں، وہ جناب والا پکے موحد اور پکے مسلمان ہیں، اگر کوئی سنی عالم اس طرح کا موقف لکھے اور جو منکرات سے خالی ہو، اس طرح کا عرس بیان کرے، ثابت کرے، وہ تمہارے نزدیک مشرک بن جاتا ہے، بدعتی بن جاتا ہے۔ نجیب دوخانی صاحب کچھ حیا سے کام لیں آپ۔ یہ میرے پاس کتاب ہے احادیث خیر الانام، یعنی اشرف الکلام، مولوی اشرف علی تھانوی۔ صفحہ نمبر 60 کے اوپر کیا لکھتے ہیں؟ عنوان یوں باندھا، عرس کا مفہوم۔ فرمایا عرس کے معنی لغت میں شادی کے ہیں، وہی بات، عرس کا معنی لغت میں شادی کے ہیں، اور حاصل شادی کا یہ ہے کہ محب کا محبوب سے وصل ہو۔ یہ شادی کا آپ معنی بیان کر رہے ہیں کہ محب کا محبوب سے وصل ہو۔ پس چونکہ موت ان حضرات کے لیے وصل محبوب ہے، اس لیے ان کے بزرگوں کے یہ ہیڈنگ دے کے ان کے یوم وصال کو یوم العرس کہا جاتا ہے۔ نیز ایک روایت میں بھی آیا ہے، یہ اب حدیث پیش کر رہے ہیں دلیل کے طور پہ، ایک روایت میں بھی آیا ہے کہ جب کسی مقبول بندہ کی وفات ہوتی ہے اور فرشتے اس کی قبر میں آ کر سوال کرتے ہیں تو سوال و جواب کے بعد کہتے ہیں نوم کا نومت العروس، اور فرشتے اس کی قبر میں آ کر سوال کرتے ہیں تو سوال و جواب کے بعد کہتے ہیں نوم کا نومت العروس، سو جا جیسے کہ دلہن آرام اور عزت کے ساتھ سو جاتی ہے، تو سو وہ دن ان حضرات کے لیے یوم العرس ہوا۔ صفحہ نمبر 60، احادیث خیر الانام یعنی اشرف الکلام، مولوی اشرف علی تھانوی۔ یہاں پر شادی کا بھی لفظ ہے، شادی کا معنی بھی بیان کیا گیا، عرس کا بھی لفظ ہے۔ عرس کیوں کہتے ہیں؟ وفات کے دن کو عرس کہا جاتا ہے، خوشی کا دن، شادی کا دن۔ نجیب دوخانی صاحب اپنی چار پئی کے نیچے نہیں، اپنے نیچے ڈانگ پھیریں اور یہ حوالہ جات پڑھیں۔ اعتراض کرنے سے پہلے ذرا اپنے اکابر کی کتب کو پڑھیں۔ یہ جواب ہے وہابی نجیب دوخانی صاحب کی اس عبارت کا جو مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پیش کی، غلط اس کا مطلب، غلط مفہوم بیان کر کے ہمارا موقف غلط پیش کیا۔ ہمارا موقف وہی ہے جو امام اہل سنت اور مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی اور سید نعیم الدین مراد آبادی، مولانا حشمت علی صاحب اور مولانا ظفر الدین بہاری رحمہ اللہ علیہم اجمعین کی کتب اور فتاوی جات سے میں نے پیش کیا ہے کہ عرس کس کو کہتے ہیں، وہ آپ نے سماعت کر لی۔ یہ مفتی صاحب کی عبارت کا جواب۔ اس کے بعد نجیب دوخانی صاحب نے ایک حوالہ پیش کیا، فتاوی عزیزی، شیخ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کہا کہ جی یہ دیکھیں، شاہ صاحب بھی منع کرتے ہیں، اس کو بدعت قرار دیتے ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ نجیب دوخانی صاحب جہاں پر کوئی شرک یا بدعت کا لفظ دیکھتا ہے تو یہ پاگل ہو جاتا ہے۔ یہ بندہ جب بدعت کا لفظ دیکھ لیتا ہے، شرک کا لفظ دیکھ لیتا ہے، تو یہ اپنے حواس پہ قابو نہیں رکھ سکتا، کہتا ہے کہ جی یہ دیکھیں شرک کا لفظ آ گیا، بدعت کا لفظ آ گیا۔ یہ نہیں دیکھتا کہ بزرگ لکھ کیا رہے ہیں۔ وہی عبارت جو نجیب دوخانی صاحب نے پیش کی، میرے پاس فتاوی عزیزی فارسی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، اور میں یہ اردو سے پیش کر رہا ہوں۔ جو عبارت نجیب دوخانی صاحب نے پیش کی ہے وہی پڑھ رہا ہوں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرما رہے ہیں، انشاءاللہ ان کے معمولات کیا ہیں وہ میں بعد میں بیان کرتا ہوں۔ پہلے وہی عبارت جو اس نے عرس کے منع پہ پیش کی، حقیقت میں وہی عبارت عرس کا ثبوت ہے، عرس کے اس بات میں ہے۔ پتہ نہیں عبارت پڑھتے وقت اس بندے کی عقل گھاس چرنے چلی جاتی ہے۔ شاہ صاحب کیا لکھتے ہیں؟ فتاوی عزیزی صفحہ نمبر 172، صفحہ نمبر 172، جہاں سے
نجیب دوخانی صاحب جناب پڑھ رہے تھے۔ شاہ صاحب لکھتے ہیں سوال ہوا، فرماتے ہیں جواب میں زیارت قبور کے لیے کوئی دن مقرر کرنا بدعت ہے اور فی نفسی ہی اصل زیارت جائز ہے۔ یہ بدعت اس طرح کی ہے جو فی نفسی ہی جائز ہے۔ شاہ صاحب یہ فرماتے ہیں زیارت قبور کے لیے دن مقرر کرنا بدعت ہے اور فی نفسی ہی اصل زیارت یہ جائز ہے، اور وقت کو معین کرنا، فرمایا کہ یہ اکابرین سلف و صالحین کے دور میں یہ نہیں ہوتا تھا۔ فرمایا یہ وقت کو متعین کرنا یہ بدعت اس طرح کی ہے جو فی نفسی ہی جائز ہے، جو فی نفسی ہی جائز ہے۔ وقت کی تعیین، یہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں یہ بدعت اس طرح کی ہے جو فی نفسی ہی جائز ہے۔ اسی طرح شاہ صاحب آگے فرماتے ہیں عرس کے متعلق، فرمایا عرس کا دن اگر اس غرض سے مقرر کیا جائے کہ جس بزرگ کا عرس ہو وہ یاد رہے اور اس وقت ان کے حق میں دعا کی جائے، فرمایا کوئی مضائقہ نہیں۔ یہ عبارت نجیب دوخانی صاحب بھی پڑھ رہے تھے، لیکن حضرت کی عقل چونکہ گھاس چرنے چلی جاتی ہے، بس بدعت کا لفظ حضرت نے کیا دیکھ لیا، بس حضرت کا جو امام المناظرینی والا کیڑا ہے حضرت اس کے ہتے چڑھ گئے۔ حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں اگر عرس کا دن اس غرض سے مقرر کیا جائے کہ جس بزرگ کا عرس ہو وہ یاد رہے اور اس وقت ان کے حق میں دعا کی جائے، فرمایا کوئی مضائقہ نہیں۔ فرمایا دعا کرنے کے لیے خاص اسی دن کا التزام کر لینا یہ بھی اسی طرح کی بدعت ہے جس کا ذکر اوپر ہوا، یعنی عرس کرنا، ایصال ثواب کرنا بطور یادگار اور قرآن خوانی کرنا، ذکر و اذکار کرنا، اس میں تو کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں۔ شاہ سے فرماتے ہیں جو دن کو مقرر کرنا ہے، وقت کا تعین ہے اور التزام کرنا، فرمایا یہ اسی طرح کی بدعت ہے جس کا ذکر ابھی اوپر ہوا۔ اوپر کیا ہوا؟ میں نے 2-3 بار عبارت پڑھی ہے، فرماتے ہیں یہ بدعت اس طرح کی ہے جو فی نفسی ہی جائز ہے۔ پھر سن لیں وقت کا تعین اور التزام کر لینا، فرمایا یہ بدعت اس طرح کی ہے کہ جو فی نفسی ہی جائز ہے۔ اب نجیب دوخانی صاحب یہ کہیں کہ جی یہ دیکھیں یہ بدعت کو فی نفسی جائز کہہ رہے ہیں، تو یہ بکواس، یہ اعتراض حضرت شاہ صاحب کے اوپر ہوگا۔ یہ عبارت حضرت شاہ صاحب کی ہے اور جناب اس کو اپنی تائید میں پیش کر چکے ہیں۔ یہ حوالہ جناب نجیب دوخانی صاحب خود پیش کر چکے ہیں۔ یہ شاہ صاحب کی عبارت جو نجیب دوخانی صاحب نے پیش کی اس کا جواب ہے، اور یہی عبارت عرس کے اس بات میں ہے۔ یہ شاہ صاحب کی اس عبارت کی حقیقت ہے جو نجیب دوخانی صاحب نے عرس کو روکنے کے لیے عرس کے منع پہ اپنی تائید میں پیش کی۔ یہ اس عبارت کی حقیقت ہے، در حقیقت اس میں منع نہیں ہے بلکہ عرس کا اثبات ہے۔ حضرت کو چاہیے کہ یہ عبارت کسی شاگرد سے پڑھ لیں۔ نجیب دوخانی صاحب یہ عبارت ذرا آپ پھر پڑھیں اور توجہ سے پڑھیں کہ شاہ صاحب اس میں کیا فرما رہے ہیں۔ یہ شاہ صاحب کی عبارت، اور تفسیر مظہری کا حوالہ پیش کیا قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کہا کہ جی یہ دیکھیں اس میں عرس کا لفظ بھی آ گیا کہ عرس کو منع کر رہے ہیں۔ قاضی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عبارت میں خود یہ الفاظ پڑھتا ہے کہ جو ہلاک کے اعمال ہیں وہ کیا کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں مزاروں پہ جا کے، وہ طواف کرتے ہیں اور اس طرح کی غیر شرعی حرکات کرتے ہیں۔ قاضی صاحب فرماتے ہیں پھر اس کا نام بھی عرس رکھتے ہیں، فرمایا یہ جائز نہیں ہے۔ اب ظاہر بات ہے کوئی بندہ نماز کے نام پہ کوئی غلط حرکات کرے، ذکر و اذکار کی محافل کا نام لے کر اگر کوئی بندہ ذکر کی محفل کا انعقاد کرے اور اس ذکر کا نام لے کر اور اس محفل کے سہارے، اس محفل کی آڑ میں وہ غلط حرکات کرتا ہے اور اس کا نام یہ رکھ دیتا ہے، کیا اسے کوئی جائز کہے گا؟ قاضی صاحب رحمہ اللہ یہی فرما رہے ہیں کہ جو جاہل لوگ، جاہل عوام مزارات پہ جاتے ہیں اور وہاں پر سجدے کرتے ہیں، وہ طواف کرتے ہیں، غلط حرکات، غلط افعال ان کا ارتکاب کرتے ہیں اور اس کا نام عرس رکھتے ہیں، فرمایا اس قسم کا عرس جائز نہیں ہے۔ باقی رہ گئی ایصال ثواب، اکٹھے ہو کر قرآن خوانی کرنا اجتماع کی صورت میں، اور جو بزرگان دین ہیں ان کی ارواح کو یہ پہنچانا، قاضی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کا اثبات
اور باقاعدہ ایک باب باندھا ہے تذکرۃ الموتى والقبور کے اندر۔ یہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے، نجیب دخانی صاحب، یہ کتابیں آپ جا کر پڑھ لیں۔ کہیں بھی قاضی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس عرس کو منع نہیں کیا، کہیں بھی قاضی صاحب رحمہ اللہ نے اس عرس کے متعلق یہ عبارت نہیں لکھی جس میں قرآن خوانی ہو، ذکر و اذکار ہو، صدقہ و خیرات کیا جائے اور اس کا ثواب اللہ کے ولی کی بارگاہ میں پیش کیا جائے، اس کی روح کو پہنچایا جائے۔ کہیں بھی قاضی صاحب کی عبارت میں یہ بات نہیں ہے۔ واضح الفاظ ہیں یار، وہ سجدہ کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں اور اس کا نام عرس رکھتے ہیں۔ اب ظاہر ہے اب ان چیزوں کا نام عرس تو نہیں ہے، یہ قاضی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عبارت ہے، وگرنہ ان کا موقف وہ تذکرۃ الموتى والقبور کے اندر واضح طور پہ قاضی صاحب رحمہ اللہ نے ایک پورا باب باندھا ہے ایصال ثواب کے متعلق کہ مرنے والوں کو زندوں سے کیا نفع ملتا ہے، کیا نفع حاصل ہوتا ہے۔ وہاں پر اجتماعی قرآن خوانی کی بات، روایات نقل کی ہیں قاضی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے۔ یہ قاضی صاحب کی عبارت کا جواب۔ سامعین و ناظرین، ان تمام باتوں کے بعد چند حوالہ جات میں یہاں پر پیش کر دیتا ہوں کہ بزرگ حضرات اکابرین وہ عرس کو کیسا سمجھتے ہیں، آیا وہ عرس کے قائل ہیں یا نہیں۔ بدعت کا فتویٰ چونکہ یہ لگا چکا ہے، آپ دیکھیں گے کہ اس کے اس زہریلے فتوے کی زد میں کون کون سے بزرگ آتے ہیں۔ سامعین و ناظرین، یہ ملفوظات شاہ عبدالعزیز صاحب ہیں میرے پاس۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس نے حوالہ پیش کیا، اگرچہ اس عبارت کا جواب دے چکا ہوں، لیکن شاہ صاحب کا معمول کیا تھا، شاہ صاحب کا اپنا عمل کیا ہے عرس کے متعلق۔ ملفوظات میں ہے، ایک دن شاہ صاحب اپنے بھائی مولوی عبد القادر مرحوم کے عرس کی تقریب میں اپنے والد ماجد اور جد امجد کی قبروں پر تشریف لے گئے۔ کب لے گئے؟ اپنے بھائی مولوی عبد القادر مرحوم کے عرس کی تقریب میں اپنے جد امجد کی قبروں پر وہ تشریف لے گئے، باوجود مسافت بعیدہ کے پا پیادہ تشریف لے گئے اور واپسی پر سواری میں تشریف لائے۔ یہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ملفوظات، اس میں یہ بات موجود ہے، شاہ صاحب کا اپنا عمل یہ ہے۔ اسی طرح یہی ملفوظات شاہ عبدالعزیز صاحب یہاں پر لکھتے ہیں، بڑے عرس اس ماہ مبارک میں 3 ہوتے ہیں۔ اول تیسری تاریخ کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس ہوتا ہے، دوسرے 16ویں کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا عرس ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ 19ویں تاریخ کو زخمی ہوئے تھے اور 21ویں تاریخ کی رات کو رحلت فرمائی، اور حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی کا عرس اسی دن ہوتا ہے جس دن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا۔ یہ ملفوظات شاہ عبدالعزیز، یہاں سے پتہ چلا کہ شاہ صاحب عرس کے قائل ہیں اور ان کا یہ معمول ہے۔ اگر وہ بدعت سمجھتے، عرس کو ناجائز حرام سمجھتے تو شاہ صاحب کبھی یہ کام نہ کرتے۔ ان کے نزدیک، ان کے فتوے کے مطابق شاہ صاحب بدعتی قرار پاتے ہیں، یہ ذہن میں رہنا چاہیے۔ سامعین و ناظرین، اسی طرح یہ ارواح ثلاثہ ہے، یہاں پر یہ بات واضح طور پہ لکھی ہوئی ہے صفحہ نمبر 39 پہ کہ شاہ عبدالعزیز صاحب کا معمول تھا کہ شاہ ولی اللہ صاحب اور شاہ عبدالرحیم صاحب کے مزارات پر سال بھر میں 1 مرتبہ تشریف لے جاتے، آپ کے متعلقین بھی آپ کے ساتھ جاتے، وہاں جا کر فاتحہ پڑھتے، فاتحہ کے بعد قرآن شریف یا مثنوی کا واعظ فرماتے اور واعظ کے بعد چنے یا الائچی دانے یا کچھ اور تقسیم فرما دیتے۔ یہ شاہ صاحب کا اپنا عمل ہے، شاہ عبدالعزیز صاحب کا۔ نجیب دخانی صاحب، ان بزرگوں کے نام لینا آسان ہے، آپ بار بار دوسروں کو کہتے ہیں کہ جی یہ ان کا نام لیتے ہیں، یہ ان کے یہاں معتبر ہیں، کیا یہ آپ کے یہاں معتبر نہیں ہے؟ کیا آپ ان کا نام نہیں لیتے، ان کے حوالہ جات پیش نہیں کرتے، ان کو اپنے اکابرین میں شمار نہیں کرتے؟ ان کا اپنا معمول کیا ہے؟ ان کا معمول یہ ہے، یہاں پر جو ارواح ثلاثہ کے اندر واضح طور پہ لکھا ہوا ہے۔ یہ شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ سامعین و ناظرین، اسی طرح شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اس نے حوالہ پیش کیا۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ واضح طور پہ فرماتے ہیں، فنا فی المشائخ کی نسبت کے سلسلہ میں مشائخ کے عرسوں کا قیام، ان کی قبروں کی پابندی سے زیارت کرنا، وہاں جا کر فاتحہ پڑھنا، ان کی ارواح کے نام سے صدقہ دینا، ان کے آثار و تبرکات، ان کی اولاد اور ان کے متعلقین کی تعظیم و تکریم میں پورا اہتمام کرنا، یہ سب امور داخل ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ
اب شاہ صاحب کا موقف نظریہ یہ ہے، اور جو نجیب دخانی صاحب نے شاہ صاحب کے حوالے پیش کیے وہ قبروں کو عید بنانے کے متعلق ہیں، کہ قبروں کو عید گاہ نہ بنایا جائے۔ عید گاہ بنانے میں اور عرس جس کا مفہوم امام اہل سنت، علماء اہل سنت اور ان بزرگوں کی کتب کی روشنی میں بیان کیا جو ہے وہ یہ ہے، یہ جائز ہے، اور اس کو باعث برکت، باعث ثواب قرار دیتے ہیں۔ نجیب دخانی صاحب، آپ نے قبروں کو عیدگاہ والے حوالہ جات پیش کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ یہ ذرا فرق آپ کہیں سے پڑھ لیں، کیوں گمراہ کرتے ہیں، خلط مباحث سے کام لیتے ہیں، کیوں دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو۔ یہ شاہ صاحب، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ القول الجلی کے اندر لکھتے ہیں، مولانا محمد عاشق صاحب فرماتے ہیں، ایک روز حضرت بزرگ قدس سرہ شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کی محفل تھی۔ حضرت اقدس مزار پر اسرار پر تشریف فرما تھے، یعنی عرس کی محفل تھی، عرس کی تقریب تھی، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں تشریف فرما تھے۔ القول الجلی اس کتاب کے اندر شاہ صاحب کے خلیفہ شاہ صاحب کا عمل لکھتے ہیں۔ کیوں آپ عوام کو گمراہ کرتے ہیں؟ کوئی ایک ایسا حوالہ پیش کریں جس میں اس عرس کو منع کیا گیا ہو، کہ قرآن خوانی، ذکر و اذکار کی محفل، زیارت کرنا اور اس کا ثواب اللہ کے ولی کو پیش کرنا، ان کے ایصال ثواب، یہ حرام ہو، ناجائز ہو، بدعت ہو۔ کوئی ایسا حوالہ پیش کریں۔ کیوں آپ عوام کو گمراہ کرتے ہیں؟ آپ کا دعویٰ کچھ اور ہے، حوالے کچھ اور پیش کرتے ہیں، شرم نہیں آتی آپ کو؟ اوپر سے کہلواتے خود کو امام المناظرین ہے۔ سامعین و ناظرین، اسی طرح یہ حوالہ سماعت فرمائے، مکتوبات شریف ہیں، حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مجدد پاک فرماتے ہیں، در ایام عرس حضرت خواجہ جیو قدس سرہ بحضرت دہلی رسید بخاطر داشت کے در ملازمت علیہ، یعنی حضرت مجدد پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ جیو علیہ رحمہ کے عرس مبارک کے ایام میں دہلی آیا تھا، اور یہ ارادہ تھا کہ حضرت کی خدمت میں بھی حاضر ہوں۔ فرمایا کہ آنے کی تیاری میں تھا کہ آپ کے تشریف لے جانے کی خبر مشہور ہو گئی، تو یہ ارادہ ملتوی کرنا پڑا۔ یہاں اب حضرت مجدد پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت خواجہ جیو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس مبارک میں دہلی تشریف لائے تھے۔ کیا یہ بدعتی ہیں؟ حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مکتوبات شریف۔ اسی طرح جو آپ کے صاحبزادے تھے حضرت خواجہ محمد معصوم فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بھی عرس میں شرکت کیا کرتے تھے۔ یہ مکتوبات معصومیہ وہابی دوخانی فرقہ کے مولویوں نے جو ترجمہ کیا ہے، کیا لکھتے ہیں، اس مسکین کو درد میں کمی ہے، چنانچہ ڈولی میں بیٹھ کر پیر دستگیر مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس کی مجلس میں چند ساعت کے لیے حاضر تھا۔ یہ آپ کے صاحبزادے ہیں، آپ کے جانشین ہیں، خواجہ محمد معصوم فاروقی مجددی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے جانشین، وہ آپ کے یعنی مجدد پاک کے عرس میں شرکت فرمایا کرتے تھے، حاضر تھے۔ کیا یہ تمام کے تمام بزرگ بدعتی ہیں؟ یہ ہے عرس کی حقیقت کے تمام بزرگ عرس کے قائل ہیں۔ اچھا، اسی طرح مکتوبات قدوسیہ کے اندر جو ترجمے والی ہے، یہ شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مشائخ کے عرس سنت مشائخ کے مطابق سماع و صفا کے ساتھ جاری رکھیں۔ مشائخ کے عرس سنت مشائخ کے ساتھ سماع و صفا کے ساتھ جاری رکھیں۔ یہ حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عرس کے متعلق، یہاں سے پتہ چلا یہ تمام اکابر، تمام مشائخ عظام عرس کے قائل تھے، خود کیا کرتے تھے، شرکت فرمایا کرتے تھے۔ یہ بدعت ہوتی تو یہ عرس کرنا بدعت ہوتا تو اتنے بڑے بڑے اکابر مجدد پاک سے بڑھ کے اور کس کا نام یار پیش کریں؟ کبھی نہ یہ اس بدعت کے اندر مبتلا ہوتے اگر یہ بدعت ہوتا۔ سامعین و ناظرین، اسی طرح یہ کلیات امدادیہ جس کا میں نے حوالہ پہلے پیش کیا ہے، شیخ المشائخ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ، صفحہ نمبر 83 کے اوپر، یہ دیوبندی پیر ہیں یار، کم از کم اپنے پیر کی تو مان لیں کہ مشرب فقیر کا اس امر میں یہ ہے کہ ہر سال اپنے پیر و مرشد کی روح مبارک کو ایصال ثواب کرتا ہوں۔ اول قرآن خوانی ہوتی ہے، صفحہ نمبر 83، کلیات امدادیہ، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ۔ سامعین و ناظرین، اسی طرح یہ میرے پاس صراط مستقیم ہے، مولوی اسماعیل دہلوی
وہابی دیوخانی اسماعیلی فرقے کا بانی اور سربراہ، صفحہ نمبر 110 کے اوپر کہتا ہے پس امور مروجہ یعنی اموات کے فاتحوں اور عرسوں اور نظر و نیاز سے اس قدر امر کی خوبی میں کچھ شک و شبہ نہیں، فاتحہ، عرسوں اور نظر و نیاز سے اس قدر امر کی خوبی میں کچھ شک و شبہ نہیں۔ مولوی اسماعیل دہلوی اسماعیلی فرقے کا بانی، نجیب دیوخانی صاحب کے بڑے بابوں میں سے ایک بابا ہے، صفحہ نمبر 110 کے اوپر یہ کہتا ہے امور مروجہ یعنی اموات کے فاتحوں اور عرسوں اور نظر و نیاز سے اس قدر امر کی خوبی میں کچھ شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے، صفحہ نمبر 110 کے اوپر۔ سامعین و ناظرین، یہ میرے پاس کتاب ہے اسلامی مہینوں کے فضائل و مسائل، شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ، اردو والی، صفحہ نمبر اس کا 168 ہے۔ یہاں پر اولیاء کے جو عرس ہیں، ایام ہیں، ان کے متعلق لکھتے ہیں اگر تم یہ کہو کہ ہمارے ملک میں جو مشائخ کرام کی وفات کے دنوں میں عرس کا رواج ہے، کیا اس کی اصل ہے؟ اگر تمہارے علم میں اس کی اصل ہے تو بیان کرو۔ تو میں جواب میں کہوں گا کہ میں نے یہی سوال اپنے شیخ امام عبدالوہاب متقی مکی قدس سرہ سے کیا تھا، تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ یہ ہمارے مشائخ کے طریقے اور ان کی عادتیں ہیں اور اس بارے میں ان کی کچھ نیتیں ہیں۔ میں نے پھر عرض کیا کہ تمام دنوں کو چھوڑ کر اسی دن کو کیوں خاص کیا؟ فرمایا ضیافت، مہمان نوازی مطلق سنت ہے۔ یہاں پر اب شیخ محقق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عرس کے متعلق یہ باتیں کی ہیں اور اپنے شیخ سے یہ معمول بیان کیا، ثابت کیا، یہ شیخ محقق رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اسی طرح میرے پاس بہت سارے وہابی دیوخانی فرقہ کی کتب سے حوالہ جات ہیں کہ عرس میں شرکت کرتے اور اس کو جائز قرار دیتے ہیں۔ ایک حوالہ یہاں پر آپ سماعت فرما لیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے یہ جو بات بات پہ بدعت کے فتوے لگاتے ہیں یہ کس حد تک درست ہے۔ یہ میرے پاس ارشاد المفتین ہے اور اس کی جلد 1 ہے، لاہور سے شائع ہوئے ہیں۔ سوال کیا گیا کہ کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ اہل بدعت جو ربیع الاول میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مناتے ہیں یا مزاروں پر عرس کرتے ہیں، اگر بدعات اور منکرات سے خالی ہوں تو اس میں شرکت کرنا جائز ہے یا نہیں؟ تو یہ جواب کیا دیتا ہے؟ جواب، اگر ایسی مجالس بدعات و منکرات سے خالی ہوں تو ایسی مجالس میں شرکت کرنا جائز ہے۔ عرس اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل اگر منکرات سے خالی ہوں، خرافات سے خالی ہوں تو اس میں شرکت کرنا جائز ہے۔ تو یہ چند حوالہ جات میں نے پیش کیے، وگرنہ یہ کتب میرے پاس ڈھیر لگا ہوا ہے، وہابی دیوخانی فرقہ کی کتب سے حوالہ جات کثرت کے ساتھ ہیں میرے پاس کہ جس میں یہ خود شامل ہوتے ہیں، عرس میں اپنے اکابرین کا عرس کیا کرتے تھے اور اس کو جائز قرار دیتے ہیں، اور یہ نجیب دیوخانی عوام کو گمراہ کرنے کے لیے ویڈیو بنانے بیٹھ گیا۔ سامعین و ناظرین، یہ تھا وہابی دیوخانی مولوی نجیب عمر کی ویڈیو کا جواب کہ جو اس نے حوالہ جات پیش کیے ان کا بھی رد، اور جن حضرات کے حوالہ جات پیش کیے ان کے معمولات اور مفتی صاحب رحمہ اللہ کا حوالہ پیش کر کے ہمارا غلط موقف بیان کیا، اس کا بھی جواب میں نے دے دیا ہے اور علماء اہل سنہ و جماعت کی کتب سے ثابت کیا کہ ہم کس عرس کے قائل ہیں۔